میں ان کی مصروفیات کا حساب کتاب نہیں رکھتا اور اب انہیں بھی میری تفریحات پر پابندی لگانے کا حق نہیں۔ ٹیپو نے بہت روکھے لہجے میں جواب دیا۔ ہم باپ بیٹے کی ملاقات اب اسی طرح ہوتی ہے جیسے دو شناسہ راہگیر سلام دعا کرتے ہیں۔ خیر یہ تمہارے ذاتی معاملات ہیں میاں، ہمیں اس سے کیا۔ اور شہلا جی اب کچھ اور سنانے کا ارادہ رکھتی ہیں آپ؟ اصغر اچانک ہی شہلا کی طرف پلٹ گیا جو چائے کی بری ہوئی پیالی کو گورے جا رہی تھی۔ میں نہیں، شہلا نے کچھ گڑبڑاتے ہوئے جواب دیا۔ بہت تھک گئی ہوں۔ اگر ایس ایچ او صاحب کی بیگم ذاتی طور پر لینے نہ آ جاتی تو ہرگز نہیں آتی، کیونکہ کئی روز سے بخار میں پھنک رہی ہوں۔ شاید اسی وجہ سے آپ ہمارے گھر بھی تشریف نہیں لائیں۔ ڈی ایس پی سر جھٹک کر بولا۔ میں معذرت خواہ ہوں۔ چلیے کوئی بات نہیں، اصغر نے مسکرا کر کہا۔ ابھی کئی مواقع آئیں گے، پھر کبھی۔ یہ کہہ کر وہ میزبان کی طرف پلٹا۔ اچھا میں چلتا ہوں، اور ہاں آئندہ اگر ایسی اچھی اور بے تکلف محفل کراؤ تو ہمیں بھی بلا لینا، یہ میری عزت افزائی ہوگی۔ انسپیکٹر ایک طرف ہٹ کر بولا۔ پھر اصغر اپنے ماتحتوں کے ساتھ زینہ اترتا چلا گیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ زوبی نے ایک طویل سانس لے کر آسمان کی طرف دیکھا۔ سوال یہ ہے کہ کب تک ایسا کب تک ہوتا رہے گا؟ ٹیپو کسی زخمی شیر کی طرح تڑپ کر بولا۔ ہم کب تک ایسے گندے لوگوں سے مجاہد خواتین کے لیے اس قسم کے تبصرے سنتے رہیں گے؟ اگر وہ خبیث مزید 1 منٹ اور یہاں رہتا تو شاید ہم میں سے کوئی پھٹ ہی پڑتا۔ صبر صبر میرے دوست۔ سکندر اس کا شانہ تھپ تھپانے لگا۔ حکمت عملی کو بزدلی کبھی مت سمجھنا۔ اگر ہم یہ روپ دار کر یہاں نہیں بیٹھے ہوتے تو سب کے سب تھانے پہنچ جاتے۔ بہادری کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہتھکڑیاں پہننے کے لیے اپنے ہاتھ خود پیش کر دیں۔ ہمیں یہ سلسلہ اس وقت تک چلانا ہے جب تک ہمارا بانڈا نہیں پھوٹ جاتا۔ تمہارا مشورہ کسی نہ کسی دن مجھے مشتعل کر دے گا اور میں اس دن بھی تم کو یہی مشورہ دوں گا۔ سکندر کے اس جواب پر سبھی کہکہا مار کر ہنس پڑے۔ سنو جانے برادر، سکندر کا لہجہ اچانک ہی سنجیدہ ہو گیا۔ اگر کبھی دشمنوں میں چاروں طرف سے گر جاؤ تب میری ایک بات یاد رکھنا کہ زندہ مجاہد کام آ جانے والے مجاہد سے زیادہ فعال ہوتا ہے۔ تم نے کبھی مردہ شاہین دیکھا ہے؟ کیا حیثیت ہوتی ہے اس کی؟ کچھ بھی نہیں۔ اور میرا تم سے اسی نقطہ پر اختلاف ہے۔ اشرف ڈار نے پہلی بار اس گفتگو میں حصہ لیا۔ تمہیں وہ مقولہ یاد نہیں کہ خون صد انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا؟ ہم میں اس وقت کوئی بھی انجم نہیں، لہٰذا مہربانی فرما کر اس موضوع کو یہاں چھوڑ دیا جائے تو بہتر ہے۔ ساکی نے طبلے پر ہاتھ مار کر کہا۔ سب کے چہرے اسی لمحے کھل اٹھے۔ بحث و مباحثہ کا ماحول اسی وقت ختم ہو گیا اور لطیفے شروع ہو گئے۔ اس وقت کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ سب کے سب شمع آزادی کے پروانے ہیں، جالے اور مجاہد ہیں۔ ہیبت و عظمت و جلال ربانی کے مظہر سرسبز پہاڑوں پر ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی۔ چھوٹے بڑے درخت ارد گرد کے روح افزا ماحول میں مست ہوا کی شرارتوں سے جوم رہے تھے۔ ایک طرف کلکل کرتا ہوا چشمہ پہاڑوں کی کوکھ سے نکل کر پتھریلے میدان سے گزر رہا تھا۔ اس کی گنگناہٹ میں بڑی موسیقی تھی، جل ترنگ سا بج رہا تھا۔ دوسری طرف آنکھوں کو فرت بخشنے والے سبزہ زار تھے اور انہی سبزہ زاروں کے درمیان ایک پگڈنڈی سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی سبز پہاڑوں کی سمت میں جا رہی تھی۔ یہ پہلگام تھا۔ آنے والے نے بہت دیر تک اس جاں فضا منظر کو اپنی آنکھوں میں جذب کیا اور روح تک میں اتار لیا۔ وہ سری نگر سے آیا تھا، 96 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر گئے اور اس وقت 2130 میٹر کی بلندی پر تھا۔ راستے میں اس نے ہر وہ گاڑی استعمال کی تھی جو پہلگام تک لا سکتی تھی، لیکن پھر پہلگام تک پہنچنے کے لیے اسے خچر لینا پڑا تھا۔ آنے والے نے کشمیر میں پھیلے ہوئے مناظر قدرت بہت دیکھے تھے، لیکن یہاں وہ جو کچھ دیکھ رہا تھا وہ بیان میں لانا مشکل تھا۔ بے قابو شور مچاتے ہوئے پہاڑی چشمے، برف پوش اور خاموش و ساکت چوٹیاں، سرسبز میدان اور سبز لباسوں میں حسین تر نظر آنے والے پہاڑ، بلندیاں پستیاں، رفتیں عظمتیں۔ یہاں پہنچ کر اسے عجیب سا روحانی سکون بھی ملا تھا۔ یوں لگا تھا جیسے جسم کی تھکن اچانک دور ہو گئی ہو۔ سری نگر کے مقابلے میں یہاں خنکی تھی۔ غالباً یہ سیاحت کا مناسب سیزن تھا، اسی باعث بہت سے غیر ملکی سیاح ٹریکنگ کرتے ہوئے بھی نظر آئے تھے۔ ان میں سے کئی ابھی سامنے والے میدان میں اس ہیلی کاپٹر سے اترے تھے جو سری نگر اور پہلگام کے درمیان اب تک باقاعدگی سے چل رہا تھا۔ آنے والے نے اپنے خچر کو پچکارتے ہوئے روک لیا اور اس وقت اس نے اگرچہ سویٹر پہن رکھا تھا، تاہم اس کے سامنے والی پگڈنڈی پر ایسے غیر ملکی تھے جو صرف جینز اور بنیان پہنے ہوئے درختوں کے جھنڈ سے گھاٹی میں اتر رہے تھے اور جن کی منزل غالباً سرسبز پیڑ میں چھپے ہوئے بلند پہاڑ تھے۔ ان میں سے کئی دریا لڈر بھی جا رہے تھے جس کا شور مچاتا اور پتھروں سے ٹکراتا ہوا پانی سب کے لیے سحر انگیز تھا۔ اجنبی کے دائیں طرف جموں کشمیر روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی ڈیلکس بس خالی کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے مسافر شاید کچھ دیر قبل یہاں اتارے تھے اور اب شام کے وقت سری نگر واپس جانے والی تھی۔
مگر پہلگام کے اس مسافر نے ہیلی کاپٹر، بس یا ٹیکسی کے ذریعے یہاں تک کا سفر کیوں نہیں کیا؟ اس سوال کا جواب بہت آسان تھا۔ اسے ہر قیمت پر ایک پیغام لے کر یہاں بحفاظت پہنچنا تھا۔ جبکہ کشمیر کے حالات نے اچانک ہی جو رخ اختیار کیا تھا، اس کے بعد 14 اگست سے اب تک سڑکوں پر بسوں اور ٹیکسیوں کی زبردست تلاشی لی جاتی تھی۔ وہ خود بھی پولیس کو مطلوب تھا۔ اس کی تصویریں تلاشی لینے والے دستوں کو پہنچا دی گئی تھی۔ خود اس کا سگا بھائی اصغر علی بھی اس کی جان کا دشمن تھا۔ اصغر نے خود کو بھارتی سامراج کے ہاتھوں رہن رکھ دیا تھا، جبکہ اکبر علی نے عروسی آزادی کے حصول کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا رکھی تھی۔ وہ سری نگر کے بدرام ڈی ایس پی اصغر کا بڑا بھائی تھا۔ اکبر علی نے ایک طویل سانس لے کر خچر اس جگہ چھوڑ دیا اور خود کپڑوں کی پوٹلی کندھے پر ڈال کر بستی کی سمت میں چل دیا۔ اس کے شانے چوڑے اور اٹھے ہوئے تھے، قد لمبا تھا، چہرے پر پہلے داڑھی نہیں تھی، لیکن پولیس سے بچنے کے لیے 6 ماہ قبل اس نے شیو بنانا چھوڑ دیا تھا اور اب داڑھی منڈوانے کے خیال ہی سے اسے وحشت ہوتی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا دامن کو کی طرف بڑھنے لگا۔ راستے میں وہ پائن ویو ہوٹل کے سامنے سے گزرا اور پھر نور محل کے سامنے رک گیا۔ اس کو یہی ہدایت کی گئی تھی کہ وہ نور محل ہوٹل کے سامنے رک کر انتظار کرے۔ نور محل کے قریب ایک چھترال درخت کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے ذرا ہی دیر گزری تھی کہ اکبر علی اسلام کی آواز پر چونک اٹھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، ایک نوجوان جو حلیے سے ٹریکنگ کرنے والوں کا پورٹر لگتا تھا اس کے سامنے موجود تھا۔ وعلیکم السلام، اکبر نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ کیا امر ناتھ کا میلہ لگ چکا ہے میرے بھائی؟ اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے نوجوان سے پوچھا۔ یہ وہ شناختی جملہ تھا جو اسے سری نگر میں بتایا گیا تھا۔ کشمیر میں امر ناتھ کے غاروں کو تاریخ میں ایک مقام حاصل ہے۔ ہندوؤں کا کہنا ہے کہ یہیں شیو دیوتا نے زندگی گزاری تھی۔ یہاں ہر سال ساون کے مہینوں میں میلہ لگتا ہے اور سینکڑوں یاتری پورن ماشی کی رات گزارنے کے لیے پہلگام سے امر ناتھ پہنچتے ہیں۔ اس یاترا کے لیے کشمیری حکومت زبردست اہتمام کرتی ہے۔ یہ قافلے پہلے چند وادی پہنچتے ہیں جو 2895 میٹر کی بلندی پر ہے اور 3574 کی بلندی پر واقع شیشناگ تک۔ یہاں ایک دلفریب جھیل اسی نام سے مشہور ہے۔ ہمیں میلوں سے کیا غرض امے محترم؟ نوجوان نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ ہمارے میلے تو آزادی کے بعد ہی شروع ہوں گے۔ تم نے ٹھیک کہا۔ اکبر علی کے لہجے میں گرم جوشی تھی۔ تب پھر تشریف لے چلیں۔ میرا نام نور محمد ہے۔ لہجے ہی سے لگتا تھا کہ نور محمد تعلیم یافتہ ہے۔ وہ گائیڈ کے سے انداز میں آگے چلنے لگا۔ اب اکبر بلا خوف و خطر اس نوجوان کی تقلید کر سکتا تھا۔ نور محل سے آگے نکلتے ہی نور محمد کی رفتار تیز ہو گئی۔ کچھ ہی دیر بعد دونوں آگے پیچھے پہاڑی کے دامن سے چڑھائی پر چل رہے تھے۔ گھنے درختوں نے دن کا راستہ روک لیا تو نور محمد ایک ایسی پگڈنڈی پر چلنے لگا جو اکبر علی تنہا کبھی تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ تقریباً 200 گز کی چڑھائی کے بعد جو ہی اکبر نے پلٹ کر دیکھا، اس کی سانس رکی کی رکی رہ گئی۔ یہاں سے وادی کا منظر اس قدر دل فریب تھا کہ وہ پل بھر کے لیے اسے جنت ہی سمجھ بیٹھا۔ تبھی اسے وہ تمام محاورے یاد آ گئے جو کشمیر کے حسن سے متعلق تھے، اور ہماری یہ جنت غاصبوں کے پیروں تلے روندی جا رہی ہے۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ چلتے رہیے امے محترم۔ نوجوان کی آواز نے اسے تصورات کی دنیا سے باہر کھینچ لیا۔ وہ ایک طویل سانس لے کر دوبارہ چلنے لگا۔ یہاں سے کچھ ہی دور بسیران نامی بستی ہے۔ بس یوں سمجھ لیں کہ ہزاروں درختوں کے درمیان انسانوں کا جزیرہ آباد ہے وہاں۔ اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو اس علاقے میں ٹریکنگ کے لیے ضرور آئیں۔ یہاں سے اروگ 11 کلومیٹر ہے۔ گاڑی کوئی نہیں جاتی، صرف خچر ساتھ دیتے ہیں۔ اس مقام پر درائے لڈر اچانک غائب ہو کر 27 میٹر بعد دوبارہ نمودار ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ مجھے بعد میں بتانا، جب ہم سب کے پاس سیر سپاٹے کا وقت ہو۔ اکبر نے نور محمد کے شانے پر ہاتھ رکھ کر جواب دیا۔ یہاں ویسے تو سب خیریت ہے نا؟ الحمدللہ، نور محمد نے جواب دیا۔ حضرت نے مجھے خاص طور پر ہدایت کی تھی کہ میں آج نور محل کے آس پاس ہی رہوں، کیونکہ آج استاد محترم تشریف لائیں گے۔ تم نے تعلیم کہاں حاصل کی ہے؟ اکبر علی نوجوان کے لب و لہجے کے باعث پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ سری نگر میں، نور محمد نے مسکرا کر جواب دیا۔ لگتا ہے تم لکھنؤ سے پڑھ کر آئے ہو۔ میں؟ نوجوان خوش دلی سے ہنس پڑا۔ ویسے میرے لہو میں لکھنؤ بھی شامل ہے جناب۔ وہ کیسے؟ میرے نانا کا تعلق لکھنؤ ہی سے تھا۔ بہت اچھے، اکبر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اسی اثناء میں اس کی نظر ایسے ایک منزلہ مکان پر پڑی جو صرف لکڑی کا بنا تھا۔ مکان کے چاروں طرف درخت جھوم رہے تھے اور پس منظر میں برف پوش پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آ رہی تھی۔ آس پاس کئی چھوٹے چھوٹے مکان بھی تھے اور غالباً ان درجن بھر مکانوں کی پوری آبادی ایک منزلہ مکان کے سامنے جمع تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے نور محمد؟ اکبر ایک لمحہ کے لیے سٹ پٹا کر بولا۔ آپ کا انتظار؟ میں سمجھا نہیں۔ آپ غور سے دیکھیں، یہ سب نوجوان ہیں۔ انہیں اس کڑے مرحلے کے لیے منتخب کیا گیا ہے جس میں ان کی رہنمائی آپ کریں گے۔
حضرت کا خصوصی حکم تھا کہ ایسے تمام نوجوان جنہیں مسلح تربیت کے لیے منتخب کیا گیا ہے اپنے انسٹرکٹر اپنے کمانڈر کا استقبال کرنے کے لیے موجود رہیں۔ تب پھر اس بستی کے باقی لوگ کہاں ہیں؟ یہ بستی تمام لوگوں کی نہیں، یہاں صرف وہ رہتے ہیں جنہوں نے خود کو جدوجہد آزادی کے لیے وقف کر دیا ہو۔ ان میں سے بیشتر کا تعلق دور دراز بستیوں سے ہے اور انہیں بڑی آزمائشوں کے بعد اپنی شاگردی میں دینے کی منظوری ملی ہے۔ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کٹار ناگ کا، نور محمد نے بڑے فخر سے کہا۔ حقیقت یہ تھی کہ اکبر نے یہ نام پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ بستی کے بڑے مکان کے قریب پہنچتے ہی نوجوانوں نے اسے گھیر لیا۔ شاید ہر شخص اس سے ہاتھ ملانے میں سبقت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ نوجوانوں کے ہجوم میں گرا ہوا ہی تھا کہ اچانک ایک منزلہ مکان کا نچلا دروازہ کھلا اور سفید ریش سرخ و سفید بزرگ نمودار ہوئے۔ ان کے آتے ہی مجمع پرسکون ہو گیا۔ نوجوان ایک طرف ہٹ گئے۔ اکبر علی ادھر سے بڑھا تو بزرگ بھی اس کی طرف لپک آئے۔ خوش آمدید میرے بھائی۔ بزرگ نے اسے سینے سے لگا لیا۔ اکبر کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کا سینہ نور سے بھر دیا ہو۔ اسے ایک عجیب سی طمانینت کا احساس ہوا۔ باخیریت پہنچ گئے اکبر علی؟ بزرگ نے پوچھا۔ اللہ کا احسان ہے سید صاحب، اکبر نے جذبات سے مغلوب انداز میں جواب دیا۔ افغانستان میں خوست کے مقام پر جب ہم نے فتح حاصل کی تو اس وقت مجھے ایسا لگا تھا جیسے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ تمہاری محبت ہے بھائی۔ بزرگ سید نے اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ تم سے مل کر مجھے جو خوشی ہو رہی ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آنکھوں کو ایک مجاہد کا دیدار کرنے کا شرف بخشا، اس کا بڑا کرم ہے۔ اب میں اس ارادے سے واپس آیا ہوں کہ میں نے خوست میں جو کچھ سیکھا ہے وہ اپنے ان بچوں اور بھائیوں تک منتقل کر دوں۔ اللہ تمہیں کامیاب و کامران کرے۔ بزرگ اسے مکان کی طرف لے جاتے ہوئے بولے۔ دوسری طرف وہاں موجود تمام نوجوان نور محمد کو گھیرے ہوئے تھے، جو انہیں بتا رہا تھا کہ خوست سے آنے والے اس کشمیری مجاہد کا دل کتنا نرم ہے۔ تم نے میرے بھائی کو کیوں پکڑا ہے؟ عبدالرشید زرگر نے داڑ کر پوچھا۔ ٹارچر سیل میں واپس آنے کے بعد برابر والی کوٹری خالی دیکھ کر اسے جو صدمہ ہوا تھا اس کے باعث وہ تقریباً دیوانہ سا ہو گیا تھا۔ اسے ابھی تک شیر جیسی گرجدار آواز یاد تھی۔ اس شخص کا ہلکا سا سراپا اب بھی اس کی آنکھوں میں محفوظ تھا، جس سے نول تک کانپ رہا تھا۔ وہ اس مجاہد کی یہاں سے منتقلی پر تو احتجاج نہیں کر سکا، ہاں اپنے بھائی کی گرفتاری پر خوب چلاتا رہا۔ زیادہ بک بک مت کر زرگر، نول نے خوفناک انداز میں جواب دیا۔ ابھی تو ہم تیرے سارے کنبے کو گرفتار کریں گے اور پھر تجھے بتائیں گے کہ ہم کیا چیز ہیں۔ میری بات غور سے سن۔ اب میں جو بھی سوال کروں اس کا دو ٹوک جواب دینا، ورنہ چمڑی گرا دوں گا۔ تیرے پاس چند گھنٹے ہیں اور پھر میں شروع ہو جاؤں گا۔ نول یہ کہتا ہوا کوٹری سے نکل گیا۔ عبدالرشید ایک طرف لیٹ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاہ جی نامی وہ شیر کون تھا، کہاں سے آیا تھا اور اب اس پر کیا گزر رہی ہوگی۔ رات کا کھانا لانے والا کانسٹیبل مسلمان تھا۔ زرگر نے اسے شاہ جی کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کی تو وہ انگلی لبوں پر رکھ کر باہر نکل گیا۔ قیدی نے صرف اتنا ضرور دیکھا کہ شاہ جی کے نام پر کانسٹیبل کی آنکھوں میں عجیب سی چمک پیدا ہوئی تھی۔ یہ چمک کسی ایسے باطنی جذبے کا اظہار تھی جس میں فخر بھی تھا اور غرور بھی۔ کھانے میں ایک بار پھر چاول، کنکر دال اور مینگنیاں تھیں۔ اس کا دل چاہا کہ کھانا اٹھا کر دیوار پر دے مارے، لیکن پھر کچھ سوچ کر اس نے لقمے زہر مار کرنا شروع کر دیے۔ وہ جانتا تھا کہ آج نول تشدد کی حد سے گزر جائے گا اور اس تشدد کا مقابلہ کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ اس کے جسم میں توانائی ہو۔ اس وقت توانائی حاصل کرنے کا واحد ذریعہ یہی کھانا تھا۔ رات کے 2 بجے رشید کے پیٹ میں اینٹھن شروع ہوئی اور پھر درد کی ہلکی ہلکی ٹھیسیں ابھرنے لگی۔ اس نے درد برداشت کرنے کی خاطر دانت پر دانت جما لیے۔ اچانک ہی انتڑیوں کے ساتھ دانتوں میں بھی شدید درد شروع ہو گیا۔ وہ تڑپنے لگا۔ اندھیری کوٹری میں اس کی سسکیاں، کراہیں اور آہیں سننے والا کوئی نہ تھا۔ برابر والی کوٹری بھی خالی تھی۔ وہ اوندا لیٹ گیا تاکہ پیٹ کا درد دب سکے۔ اسی لمحے دروازہ دڑ سے کھلا اور سب سے پہلے ایک سادہ لباس والا لالٹین لے کر اندر چلا آیا۔ رشید نے منہ زمین سے لگا دیا تاکہ اس کی کرا نہ نکل سکے۔ اٹھ بیٹھ زرگر، صاحب آ رہا ہے، کانسٹیبل نے کہا۔ اٹھ جاؤ ورنہ دنیا سے اٹھا دیے جاؤ گے۔ تم کون ہو؟ رشید بمشکل اٹھ کر بیٹھا۔ میں لجپت رائے ہوں، کانسٹیبل لجپت رائے، پیٹی نمبر 731۔ کانسٹیبل کے چہرے پر بڑی مکروہ مسکراہٹ تھی۔ اب کہو تو گھر کا پتہ بھی بتا دوں۔ دیکھو لجپت رائے، مجھے دکھاؤ عبدالرشید زرگر۔ نول اچانک ہی کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس ہندو زادے سے کیا شکایتیں کر رہے ہو؟ اسے تم سے کسی بھی قسم کی ہمدردی نہیں ہوگی۔ نول کا انداز خلاف معمول ہمدردی لیے ہوئے تھا۔ میری جان چھوڑ دو، مار ڈالو یا پھر اس قید خانے سے باہر نکالو۔ رشید نے بڑی بے بسی کے ساتھ دیوار سے سر لگا لیا۔ اتنے مایوس کیوں ہوتے ہو زرگر؟ میں نے کچھ ہی دیر قبل تھانے فون کیا تھا تمہارے بھائی کی رہائی کے لیے۔
थानेदार का वादा है कि सुबह होते ही उसे रिहा कर दिया जाएगा। सच? हाँ, हम तो तुम्हें भी छोड़ देने का इरादा रखते हैं, बशर्ते कि तुम खुद ऐसा चाहो। मैं समझा नहीं, पहले मेरी सुन लो। नोल ने सिगरेट सुलगा कर कहा, मैंने सरकार से शिकायत की थी कि एक जरा सी बात पर जरगर का नाटका बंद कर दिया गया है। इसका कारोबार भी ठप हुआ और इसे मार अलहदा पड़ी। तुम्हें पता है हुकूमत में जो लोग बैठे हैं वो अंधे और बहरे हैं। इन्होंने मेरी एक न सुनी, लेकिन जब मैंने इस्तीफा की धमकी दी तो उनकी अकल ठिकाने आ गई। उन्होंने वादा किया है कि वो तुम्हारा सारा नुकसान पूरा कर देंगे। तुम चाहो तो सुबह सवेरे अपनी मशीनें और 30,000 रुपए नकद लेकर यहाँ से चले जाओ, बशर्ते के रशीद के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई, जिसने फौरन ही दम तोड़ दिया। शर्त यह है कि तुम हमारे तमाम सवालों के जवाब दे दो। नोल ने कश लेकर कहा, अगर सवाल वही हैं जो पहले किए गए थे, मैं उनके जवाब दे चुका हूँ। रशीद ने आंखें बंद करते हुए जवाब दिया। उसी के साथ हिंदू सिपाही उस पर टूट पड़ा। 2-3 सिपाही और आ गए। वो उसे इस तरह लाते मार रहे थे जैसे उनके सामने फुटबॉल हो। उसके बाद तशद्दुद का जो सिलसिला शुरू हुआ वो इंतहाई खौफनाक था। उसे बरहना कर दिया गया। प्लास और चिमटी से उसके बाल उखाड़े जाने लगे। जरगर की चीखें अकूबत खाने में गूंजने लगी। वो चिल्ला रहा था, चीख रहा था। चीखते चीखते उसकी आवाज बैठ गई, फिर वो बेहोश हो गया। सिकंदर के सामने सितंबर का कैलेंडर खुला हुआ था। जूबी कुछ ही देर कबल ये पैगाम लेकर आई थी कि खवातीन ने 18 सितंबर को एजाज डार शहीद की पहली बरसी मनाने का फैसला किया है। 1 साल कबल 18 सितंबर के दिन एजाज डार बदनाम ज़माना DIG वटाल के कत्ल की कोशिश में शहीद हुआ था। इस पैगाम से कल ही सिकंदर, टीपू और उनके साथी सितंबर के लिए प्रोग्राम तैयार कर रहे थे। मुझे इस मीटिंग की इत्तला क्यों नहीं दी गई? जूबी ने उन सबको जमा देखकर एहतजाज किया। अभी हम महज गुफ्तगू कर रहे हैं, फैसले का वक्त आता तो तुम्हें भी बुला लेते। सिकंदर ने जवाब दिया, कमाल है, अब 2 हाथ बराबर लड़कियां भी हमें आंखें दिखाने लगी। आसम ने शरारत आमेज लहजे में तबसरा किया, आसम भाई, खुदा की कसम मार बैठूंगी। वो रूहान सी हो गई। किसे? टीपू ने आंखें निकाल कर पूछा। शहला को, और किसे? जूबी के इस जवाब पर सभी लोटपोट हो गए, जबकि टीपू ने सर पकड़ लिया। क्या हुआ भाई? सिकंदर ने शोख लहजे में पूछा। कुछ नहीं, बस जूबी की बच्ची को समझा लो वरना ये मेरे हाथ से पिट जाएगी। टीपू कराने वाले अंदाज में बोला। ये कौन होते हैं मुझे समझाने वाले? जूबी चहक कर बोली, ये वक्त बताएगा। आसम ने जवाब दिया। ये जवाब इतना बरवक्त था कि रुकते हुए कह कहे एक बार फिर उबल पड़े, और इस मर्तबा जूबी के पास पैर पटक कर बाहर जाने के सिवा कोई और रास्ता नहीं रहा था। वो देर तक हंसते और कह कहे लगाते रहे, लेकिन जूं ही साकी ने उन्हें याद दिलाया कि वो किस मकसद के तहत जमा हुए हैं, सभी संजीदा हो गए। हमें जो हिदायत मिली है वो बहुत वाज़ेह है। सियासी शोबे में मजीद फाल होने की हिदायत पर अमल दरामद मेरे जिम्मे है, जबकि अस्करी शोबे में सरगर्मियां एरिया कमांडर्स की जिम्मेदारी हैं। सितंबर के लिए मैंने अपना पूरा मंसूबा आगे भिजवा दिया है। अकबर अली यकीनन पहलगाम पहुंच चुका होगा। सैयद साहिब से मुलाकात के बारे में उसकी रिपोर्ट हमें आज कल में मिल जाएगी। सिकंदर सिगरेट सुलगा कर बोलता रहा। अस्करी शोबे में टीपू, अशरफ और दूसरे साथी अपने मंसूबे बना चुके हैं, वही पेश भी करेंगे। यहाँ मैं ये बताना जरूरी समझता हूँ कि टीपू की वो गलती जिसके बायस ये जनरल बस स्टैंड वाले ऑपरेशन के लिए बरवक्त ना पहुँच सका था, कौंसल ने नजरअंदाज कर दी है। हाँ, टीपू ने सुकून की सांस लेकर सर झुका लिया। इस वक्त मैं सियासी शोबे का एक अहम मसला पेश करना चाहता हूँ, सिकंदर ने एक लम्हा तवक्कुफ के बाद कहा। गुज़श्ता जून से अब तक हशमत बांग्लू नामी पुलिस का मुखबर हमारे लिए मसला बना रहा है। उसने बारहा हमारे लोगों के घरों पर छापे डलवाए हैं, ताहम कौंसल ने अभी तक बांग्लू के बारे में कोई दो टोक फैसला नहीं किया है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस का मोहम्मद यूसुफ हलवाई भी खतरनाक हद तक हमारे बारे में बहुत कुछ जान चुका है। उसे गालिबन ये इत्तला भी मिल चुकी है टीपू दरअसल कौन है, लेकिन उसने अभी तक ये इत्तला आगे नहीं पहुंचाई है। वो शायद इसकी 100% तस्दीक करना चाहता है। कौंसल की दरखास्त है कि यूसुफ हलवाई के कदम रोक दिए जाएं। गुड। राशिद नामी नौजवान ने इस तरह खुशी का इजहार किया जैसे उसे किसी खेल की इजाजत मिल गई हो। मेरा ख्याल है कि हमने कांग्रेस के सदर शफी कुरैशी को महज वार्निंग देकर गलती की है, अशरफ डार ने कहा। वो उन लोगों में शामिल था जो गद्दाराने वतन की एक सांस भी बर्दाश्त नहीं करते। शफी कुरैशी को इंदिरा कांग्रेस में बड़ा अहम मकाम हासिल था। दिल्ली वालों से उसके बराह रास्त राब्ते थे और उसने श्रीनगर में कई ऐसे नौजवानों को घरों से उठवाकर बुरी तरह पिटवाया था जो आज़ादी कश्मीर के काफिले में शामिल होना चाहते थे। उसकी इन्हीं हरकतों के बायस महज चंद दिन कबल कुरैशी के घर के सहन में बम का धमाका किया गया था और टेलीफोन पर उसे ये बात बता दी गई थी कि ये महज वार्निंग है।
یہ شفیع قریشی ہی تھا جس نے 18 اگست کو اپنی پریس کانفرنس میں پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر جشن آزادی پاکستان سے آنکھیں بند کیے رکھی۔ اس پریس کانفرنس کے بعد قریشی کے خلاف کارروائی بے حد ضروری ہو گئی تھی، لہٰذا دھماکہ کیا گیا جس میں اس کی ماروتی وین بھی تباہ ہو گئی۔ اس کے لیے فی الحال اتنا ہی کافی تھا۔ سکندر نے جواب دیا، لیکن یوسف حلوائی کے بارے میں واضح ہدایت مل چکی ہے، کیوں ارشد، کیا خیال ہے؟ سکندر نے پوچھا۔ الفتح گروپ کے اس نوجوان نے مونچھوں پر ہاتھ پھیرا اور سر جھکا کر بولا، ہم تیار ملیں گے، وقت اور دن خود طے کر لو، فراز سے بات کر لینا۔ یس سر۔ راشد بے حد خوش نظر آ رہا تھا۔ یہ راشد کا الفتح گروپ ہی تھا جس نے اللہ ٹائیگرز کے اشتراک سے 17 اگست کو تن مارگ کے قریب ایک ایسی بس کو اغوا کر لیا تھا جس کی چھت پر گورنر ہاؤس کے لیے فروٹ لدے ہوئے تھے۔ راشد اور غازی الیاس نے بس کے مسافروں کو اتار کر اسے آگ لگا دی تھی۔ اب مسئلہ ستمبر کا ہے، ہمیں اعجاز ڈار کی برسی منانی ہے، اور وہ بھی بڑی تیاریوں کے ساتھ۔ سکندر نے ایک طویل سانس لے کر کہا، ہم سے درخواست کی گئی ہے کہ ہم اس سلسلے میں سب سے تعاون حاصل کریں۔ جماعت اسلامی اور پیپلز لیگ والے پہلے ہی تیار ہیں۔ احسن ڈار صاحب نے اس سلسلے میں عسکری کارروائی کے لیے اپنے طور پر منصوبہ بندی کی ہے، لیکن شہید کی برسی کا پورا انتظام سیاسی شعبہ کو کرنا ہے۔ ہاں جی، ہم تو سیاسی شعبے کے ماتحت جو ٹھہرے، اشرف ڈار نے شریر سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ درست، ساکی ہنس پڑا۔ ہر اچھی اور بڑی جدوجہد سیاسی تنظیم کے تحت رہتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم اپنا تبادلہ سیاسی شعبے میں کرا لو تو بہتر ہے، عاصم نے اشرف سے کہا۔ توبہ کرو جی، اتنا مغز نہیں ہمارے پاس، ہم تو یوں ہی ٹھیک ہیں، اشرف گھبرا کر بولا۔ سنجیدہ چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ سکندر نے دوسرا سگریٹ سلگا لیا اور کچھ دیر بعد بولا، شہید کی برسی منانے سے قبل ہم 8 ستمبر کو یوم نجات منائیں گے۔ اس نے اعلان کیا، اس روز شیخ عبداللہ کی برسی ہے اور 8 ستمبر اس لحاظ سے ہمارے لیے یوم نجات ہے کہ ہمیں ایک ایسے شخص سے نجات مل گئی جس نے کشمیر کو پاکستان میں شامل ہونے سے روکنے کے لیے بڑی کامیاب سازش تیار کی تھی۔ تم نے میرے دل کی بات کہہ دی سکندر، ساکی نے پرجوش لہجے میں کہا۔ ہم بھی یہی چاہتے تھے کہ 8 ستمبر کو اس بار بھرپور انداز میں یوم نجات منایا جائے۔ کونسل کے فیصلے کے تحت 8 ستمبر کو خاص طور سے سری نگر، اننت ناگ اور بارامولہ میں ہڑتال کا اعلان کر دیا جائے۔ سکندر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، یوم نجات کے موقع پر شیخ کی حمایت میں جلسے جلوسوں کو ناکام بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ ایسے تمام بورڈ اور بینر ہٹا دیے جائیں گے جن پر شیخ کو شیر کشمیر یا بابائے قوم لکھا گیا ہو، کیونکہ کشمیر کے اصل شیر تو اب کچھاروں سے باہر آئے ہیں اور بابائے قوم جیلوں میں بند ہیں۔ فاروق عبداللہ وغیرہ کہیں نہ کہیں جلسے کرنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ تب پھر ہم عوام سے اپیل کریں گے کہ وہ ان جلسوں میں شرکت کریں، اور ہاں، صرف یہی نعرہ لگائیں کہ غاصبو کشمیر سے نکل جاؤ۔ سکندر فیصلہ کن لہجے میں بولا، ایسے ہر جلسے میں شیخ کا پتلا جلایا جائے اور غداروں کے خلاف اتنی زبردست نعرے بازی کی جائے کہ شیخ کی باقیات جلسہ چھوڑ کر بھاگ نکلیں۔ شاندار، عاصم نے جھوم کر کہا۔ تو اب کی بار شیخ کی برسی کے جلسے میں ہم بھی شرکت کریں گے؟ یقیناً، اشرف ڈار نے پھریری لے کر کہا، اور یہ بھی بتا دیں کہ ہمیں اطار تو اطار، اس کے لونڈے سے بھی نفرت ہے۔ واہ، سکندر پھڑک اٹھا، کیا بات کہی ہے اشرف بھائی، بہت اعلیٰ۔ کیا پورا شعر یاد ہے؟ ارے نہیں، اشرف جھیم کر بولا، یہ شعر و شاعری سیاسی شعبے کا مشغلہ ہے، ہمیں اتنی فرصت کہاں برادر۔ اس جملے پر جو کہا پڑا وہ اتنا جاندار تھا کہ چھت تک لرز کر رہ گئی۔ تم سب چمار ہو، چمار، کیا کہا ہے میں نے، تم سب چمار ہو۔ یوسف حلوائی کے لہجے میں فرعونیت تھی، جبکہ اس کے سامنے کھڑے ہوئے 1 درجن کے قریب افراد سر جھکائے ہوئے تھے۔ تم سے کس الو کے پٹھے نے کہا تھا کہ تم نواب بازار والی میٹنگ میں جانا؟ آپ نے حضور، ایک عمر دراز شخص نے سر اٹھائے بغیر جواب دیا۔ کیا بکتا ہے رے؟ یوسف حلوائی اپنے ہندو آقاؤں کے خالص انداز میں داڑنے لگا۔ یہ میں نے کہا تھا، جانتا ہے تو کہ میں کون ہوں؟ جانتا ہوں حضور، آپ یوسف حلوائی ہیں، نیشنل کانفرنس پارٹی کے بہت بڑے لیڈر۔ مت بولا کر ہمیں لیڈر، ہم نیتا ہیں، نیتا، سمجھا تو؟ یوسف حلوائی نے سگریٹ کا کش لے کر راکھ جاڑتے ہوئے بڑے تکبر کے ساتھ کہا۔ وہ خود کو لیڈر یا رہنما کہلوانے میں سبکی محسوس کرتا تھا۔ اسے یاد تھا کہ اس کے سارے بڑے خود کو نیتا کہلواتے ہیں، لہٰذا یہی لفظ اسے بھی اچھا لگتا تھا۔ یوسف حلوائی نے نیشنل کانفرنس اور اندرا کانگریس کی طاقتور بیساکھیوں کے سہارے بڑی دولت کمائی تھی۔ اس کی دولت کے چرچے زبان زد عام تھے، اور حال ہی میں اس نے یوپی جا کر ایک کارخانہ لگانے کا منصوبہ بھی تیار کیا تھا۔ وہ جتنا دولت مند تھا اتنا ہی شفاق اور جابر بھی۔ ریشم کے کارخانوں میں اس کے مزدوروں کی حالت بہت پتلی تھی۔ وہ انہیں صرف اتنی اجرت دیتا تھا کہ وہ گزارا کر سکیں تاکہ زندہ رہیں اور اس کے کارخانوں میں کام چالو رہے۔
یہ مزدور ایسے تھے جن کو سردیوں میں ڈنگ کا گرم لباس بھی میسر نہیں آتا تھا، اور جب یہی مزدور عام جلسوں میں یوسف حلوائی کی تقریر سنتے تھے تو حیرت زدہ رہ جاتے تھے۔ جلسوں میں حلوائی اپنی چرب زبانی اور کلام اقبال کے ذریعے خوب رنگ جما لیا کرتا تھا۔ نیشنل کانفرنس نے اسے محنت کشوں کا ایسا لیڈر بنا کر پیش کیا تھا جس کا دل مزدوروں کی بے بسی، فاقہ کشی اور تنگ دستی کے زخموں سے چھلنی ہو گیا ہو۔ یوسف حلوائی کے جلسوں میں عام طور پر ایک ایسا بینر ضرور لگا ہوتا تھا جس پر علامہ اقبال کا یہ شعر درج ہوتا تھا: سرما کی ہواؤں میں ہے اریاں بدن اس کا، دیتا ہے ہنر جس کا امیروں کو دو شالہ۔ یہی یوسف حلوائی تھا جس کے بارے میں اب شہر کے ہر باشعور شخص کو علم ہو گیا تھا کہ وہ ایوان اقتدار کے بالا خانے میں جروکے سے جانکتی ہوئی وہ طوائف ہے جو اپنے نواب کی آمد کے انتظار میں سجی بنی بیٹھی ہوئی ہے۔ یوسف حلوائی کو قوم پرستی، سیکولرزم یا دینی جذبے کی کبھی کوئی فکر نہیں رہی تھی۔ وہ تو دلی سرکار کا ملازم تھا اور دلی دربار سے جس کسی کو بھی سری نگر پر حکمرانی کے لیے بھیجا جاتا تھا وہی بالا خانے کے جروکے سے جانکتی ہوئی اس سجی بنی طوائف کے من مندر کا دیوتا بن جایا کرتا تھا۔ اس وقت غضبناک نظر آنے والا یہ ضمیر فروش اپنے زر خرید سیاسی کارکنوں سے جواب طلب کر رہا تھا کہ وہ نواب بازار میں منعقدہ اس کارنر میٹنگ میں کیوں گئے جہاں بھارت کے خلاف تقریریں ہوئی تھیں۔ اسے جواب مل چکا تھا، لیکن وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ کارنر میٹنگ میں جانے کی ہدایت اسی نے کی تھی۔ بولو بولو سلیم میاں، کیا میں نے کہا تھا کہ نواب بازار جانا؟ وہ پیر پٹک کر بولا۔ سلیم میاں اس کا خاص کارندہ تھا، اس کے ذمہ صفا قدل کے لڑکوں پر نظر رکھنے کا کام تھا۔ سلیم کی نشاندہی پر ایسے بہت سے لڑکے گرفتار کیے جا چکے تھے جنہوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے تھے۔ بس جی، اب ہم کیا بتائیں سرکار، سلیم چھنک کر بولا۔ آپ نے کہا تھا کہ نواب بازار جانا نہیں، پر یہ بے وقوف اتنی جلدی میں تھے کہ آخری لفظ سن نہیں سکے اور نکل بھاگے سرکار کے حکم پر عمل درآمد کے لیے۔ اب معاف کر دینے، بے وقوف جو ٹھہرے، بس کان ضرور مروڑنے کے بات پوری سنا کرو۔ سنا تم نے احمق کو؟ یوسف حلوائی نے سگریٹ سلگا کر قدرے نرم لہجے میں لتاڑا۔ اب بتاؤ وہاں کیا ہوا تھا؟ وہاں حکومت کی بڑی برائیاں کی گئی ہیں سرکار، معمر شخص نے جواب دیا۔ بڑی گالیاں دی انہوں نے۔ کون کون تھا؟ حلوائی کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ ایک تو وہی تھا سرکار، شاہد شیخ، سنا ہے کہ JKLF کے لیے کام کرتا ہے۔ دوسرے شخص نے جواب دیا، بڑا تیز تھا جی، یوں بول رہا تھا جیسے سری نگر میں نہیں مظفر آباد میں کھڑا ہو۔ پھر ایک اور تھا، میاں قیوم، جماعت اسلامی کا لگتا تھا، ویسے اس نے پیپلز لیگ والوں کی بھی بڑی تعریف کی۔ اور ابے چپ، یوسف حلوائی کی مونچھیں پھڑکنے لگی۔ کام کی بات بتاتا کیوں نہیں؟ میرے بارے میں ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ میں نہیں بتاؤں گا جناب، معمر شخص نے آنکھیں جھکا لی۔ تو بول سلیم، جان کی امان پاؤں تو عرض کروں سرکار، اب بک بھی دے۔ یوسف حلوائی کو اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مغل شہزادی پری محل میں دربار لگائے ہوئے ہو۔ یہ باتیں جس کمرے میں ہو رہی تھی وہ بہرحال آئینہ خانہ ہی تھا۔ ہر طرف قدادم آئینے لگے ہوئے تھے۔ جہاں جگہ خالی تھی وہاں دنیا بھر کی حسین مگر بدنام ترین اداکاراؤں کے ایسے پوسٹر چسپاں تھے کہ اگر یہ اداکارائیں بھی دیکھ لیتی تو شرما جاتی۔ کمرے کے بیچ میں بڑا سا سائڈ ٹیبل تھا جس کے اوپر آئینے کی ہی چھت تھی۔ انہوں نے آپ کو دلی والوں کا غلام کہا جناب؟ اچھا۔ حلوائی زیر لب مسکرانے لگا، اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ خیر یہ بتا کہ خفیہ والے وہاں موجود تھے؟ ہاں جی، اپنے موہن جی بعد میں ملے بھی۔ انہوں نے کہا کہ یوسف مہاراج کو آج جتنی گالیاں پڑی ہیں وہ سب کی سب ان کے سینے پر تمغوں کی طرح سجائی جائیں گی۔ واہ بھائی، یہ موہن جی بھی خوب ہیں، حلوائی کہا مار کر بولا۔ اور کیا کہا موہن جی نے؟ یہ کہ مہاراج اپنی حفاظت کا بندوبست کر لیں، حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں۔ سلیم نے جواب دیا، ارے چھوڑ، یہ کل کے لونڈے اگر میرے منہ آنے لگے تو یوسف حلوائی کو اپنی مونچھیں منڈوا دینی پڑیں گی۔ چلو جی تم لوگ چلو۔ وہ بیکل سا ہو کر اپنے غلاموں کی طرف پلٹا۔ اور ہاں، 8 ستمبر کو شیخ صاحب کی برسی ہے، ان کی مزار پر بھی جلسہ ہوگا، سب تیاریاں مکمل کر دو، اس بار جلسہ بڑا شاندار ہونا چاہیے۔ ایسا ہی ہوگا جناب، معمر شخص نے جواب دیا، اور سلیم کے سوا باقی تمام افراد آئینہ خانے سے نکل گئے۔ سلیم، حلوائی کی آواز میں باری پن آ گیا تھا، ایسے جیسے اس نے کچی شراب پی لی ہو۔ اس کا کیا رہا؟ وہ تیار نہیں ہوتی جناب، سلیم نے جواب دیا۔ کیا کہتی ہے؟ یہی کہ سرکار خود تشریف لے آئیں، میں در دولت پر حاضری نہیں دوں گی۔ بہت ضدی ہے۔ یوسف کی آنکھوں سے خباثت ٹپکنے لگی۔ حسین لوگ تو ضدی ہی ہوتے ہیں سرکار۔ سلیم اس کا موڈ اچھی طرح پہچانتا تھا۔ ہاں تو ٹھیک کہتا ہے، اس کا نام ہی کنول نہیں، وہ تو سراپا کنول ہے سلیم۔ اس نے میرے دل میں آگ سے لگا رکھی ہے، وہ نہیں آئی تو کوئی بات نہیں، ہم خود اس کے دروازے تک جائیں گے، تو اسے فون تو کر، وقت لے لے۔ یہ بھلا کوئی کام ہوا سر؟ سلیم خوشی سے اچھل پڑا۔ اگلی لمحے وہ ٹیلی فون ملا رہا تھا۔
محض چند لمحوں کی گفتگو کے بعد اس نے ریسیور رکھا تو اس کا چہرہ خوشی سے سرخ ہو رہا تھا۔ کیا رہا؟ تیار ہو گئی؟ یوسف کی بےتابی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ کیسے نہ ہوتی جناب، آپ کا یہ غلام آخر کس مقصد کے لیے روٹیاں توڑتا رہتا ہے؟ بس ایک شرط ذرا کڑی ہے، بول دے، یہ کہ معاوضہ وہ میرے ہاتھوں سے اور انعام آپ کے ہاتھ سے لے گی۔ شاطر اور مکار سلیم نے لوہا گرم دیکھ کر کاری وار کیا۔ کمل سے اس کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کمل سے کہا تھا کہ یوسف حلوائی اس کے گھر آنا چاہتا ہے، جس پر کمل نے جواب دیا تھا، بسرو چشم، آج ہی شام 6 بجے کے بعد تشریف لے آئیں۔ معاوضہ کتنا؟ 10,000۔ سلیم کو پسینہ آنے لگا۔ یہ لے 10,000۔ حلوائی نے ایک گڈی بیڈ کے تکیے سے نکال کر اس کی طرف اچھال دی۔ وقت کیا رہا ہے؟ آج ہی شام 6 بجے۔ واہ! حلوائی کی آنکھیں چمکنے لگی۔ اب تو غور سے سن لے، آج رات وزیر اعلیٰ سے ملاقات ہے میری، لیکن تو 3 بجے فون کر کے اطلاع کر دے گا کہ یوسف صاحب کو ڈائریا ہو گیا ہے، وہ تشریف نہیں لا سکتے۔